السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس واسطے، جس الہ العالمین احکم الحاکمین رب العالمین نے اپنے فضل و رحمت کے نام انسان بنایا، مسلمان بنایا، صراط مستقیم سے چلایا، اپنے آخری اور محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتی اور تابعین بنایا۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی جو ساری کائنات نے امام رہبر رہنما پیشوا مقتدا جس محبوب پیغمبر نے ایک ادا ایک حکم ایک فعل اللہ کی مرضی اور منشا میں اللہ کریم نے ساری مخلوق دے اندروں سب تو بہترین سب تو نفیس ترین اور سب تو عظیم ترین انبیاء کرام انبیاء دے بعد اللہ احکم الحاکمین نے اپنی پوری مخلوق دے وچوں سب تو بہتر انہاں ہستیاں نو بنایا ہے، انہیں شخصیات کو بنایا ہے، انہاں انسانوں کو بنایا ہے جنہاں ایمان دی حالت کے اندر محمد کریم علیہ السلام کی زیارت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابی ہوتا ہے جنہیں ایمان دی حالت دے اندر نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، ساری زندگی ایمان وچ گزاری اور حالت ایمان دے اندر ہی اس کائنات کو اس دنیا کو چھڈ کے اپنے اللہ کو چلا گیا۔ اس تعریف دے اعتبار دے نال کوئی انسان صحابی نہیں جنہیں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا ہے مگر آپ دی وفات کے بعد۔ نبی علیہ السلام انہاں دی روح مبارک جس میں اطہر تو جدا ہو گئی، آپ علیہ السلام دی وفات کے بعد اور نبی پاک دی تدفین دے پہلے، یعنی حضور دی وفات تو بعد اور نبی علیہ السلام دے دفن کرن تو پہلا جس بندے نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھے ہے وہ بندہ صحابی نہیں، کیونکہ شرط ہے کہ نبی علیہ السلام دی زندگی مبارک دے اندر اس نے دیکھا۔ ایک شخص عرب دا بڑا مشہور شاعر ابو زہیب خویلد بن خالد حذلی رحمہ اللہ، جس نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا ہے مگر حضور دی زندگی دے اندر نہیں۔ اسی طرح وہ بندہ جنہیں نبی پاک علیہ السلام دی زیارت پاک کی تھی ہے آپ دی زندگی دے اندر، لیکن اس بندے نے کلمہ نہیں پڑھیا، اجے کافر ہے، یعنی رسول پاک نو دیکھیا ضرور ہے مگر حالت ایمان دے اندر نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دی وفات مبارکہ دے بعد یہ بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، تو ایسا انسان بھی صحابی نہیں، کیونکہ شرط وہی ہے کہ زندگی دے اندر بھی اگر دیکھے ہے تو خود کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ کو دیکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ روم دا سفیر تنوخی نبی پاک علیہ السلام دی زیارت کیتی ہے مگر حالت کفر دے اندر۔ نبی علیہ السلام دی وفات ہو گئی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ صحابی نہیں بلکہ تابعی ہے۔ اسی طرح وہ بندہ جنہیں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھے کلمہ پڑھ کے دیکھیا، حالت ایمان اندر دیکھیا مگر صحابی نہیں بن سکیا، اس وجہ تو کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے اسلام قبول کر کے پھر مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیتا ہے۔ میرے دوستو، ابن خطل عبید اللہ ابن جاش ربیعہ بن امیہ بن خلف وغیرہ اپنی بدقسمت بندے نے جنہ کلمہ بھی پڑھے ایمان بھی لے آندا ہے، رسول پاک علیہ السلام دی زیارت پاک بھی کیتی ہے
مگر مرتد ہو گئے، اسلام چھڑ دیتا، دین چھڑ دیتا، یہ صحابیت وچوں خارج ہو گئے۔ اسی طرح وہ بندہ جنہیں نبی پاک نو دیکھے ہے مرتد ہو جاندہ ہے، پھر میرے دوستو کلمہ پڑھ لیا رسول پاک دی زندگی دی اندر یا رسول پاک دی وفات کے بعد، یہ اندر اختلاف ہے کیا وہ صحابی ہے یا نہیں۔ بعض محدثین اور مفسرین کا خیال ہے کہ چونکہ نبی پاک نو حالت ایمان چ ویکھے ہے، درمیان دے اندر مرتد ہو گیا ہے، لیکن پھر کلمہ پڑھیا چونکہ حالت ایمان تے ہی وفات ہوئی ہے، تو اس وجہ تو یہ بھی صحابی ہے۔ یہ اندر عبداللہ بن ابی سر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اسلام چھڈ گئے سن، لیکن دوبارہ پھر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے سن۔ اور میرے دوستو اسی طرح اشعث بن قیس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر دوبارہ مسلمان ہو گئے، یعنی حضور نو ویکھے ہے، اسلام چھڈ دیتا ہے، مرتد ہو گئے، مگر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر پھر کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو گئے۔ میرے دوستو صحابیت اور نبی پاک دا ساتھی ہونا، آپ دا یار بن جانا اتنا بڑا اعزاز ہے۔ ایک بات ذہن دے اندر رکھنا، یہ اعزاز نماز پڑھن نال نہیں ملتا، جہاد کرن نال نہیں ملتا۔ کوئی صحابی اس وجہ تو نہیں بنیا کہ بڑا تہجد گزار ہے، بڑا قرآن دا قاری ہے، بڑا صحیح ہے۔ میرے الفاظ اور جملیاں تے توجہ کرنی ہے تاکہ کوئی اشکال پیدا نہ ہو جائے۔ بعض صحابی ایسے نے، نبی علیہ السلام کو صحابی آیا ہے، اللہ دے حبیب علیہ السلام میں کلمہ پڑھنا چاہنا، مسلمان ہونا چاہنا، مسلمان ہو گیا، نبی علیہ السلام دے ہاتھ تے بیعت کردا ہے، اللہ دے حبیب مینوں دسو میں زندگی کس طرح گزارا۔ نبی علیہ السلام نے نماز، روزہ، حج، زکات جڑے فرائض نے دسے۔ صحابی کھڑا ہوتا ہے، سواری تے بیٹھتا ہے، جان لگتا ہے، سواری تو گرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر کسی نے جنتی ویکھنا ہے تو میرے صحابی نو دیکھنا۔ کلمہ پڑھیا ہے، اجے نماز کوئی نہیں پڑھی کیونکہ موقع ہی نہیں ملیا، نہ رمضان دے روزے رکھے، نہ جہاد کیتا ہے، نہ کوئی صدقہ خیرات کیتا ہے، نہ نفل پڑھے نے، نہ رات کا قیام کیتا ہے، صرف امام الانبیاء کو دیکھے ہے۔ آپ نے اسلام کی زیارت پاک ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا، صحابی بن گیا، مصطفیٰ کا وعدہ کر لیا، زندگی نے وفا نہیں کی، فوراً شہید ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا جنتی صحابی ہے۔ اس وجہ سے میں مثال اس وجہ تو عرض کیتی ہے دوستو، نمازاں پڑھنا صحابی نہیں بنتا۔ جے نماز شرط ہوئے تے صحابی تے اجے نماز پڑھی کوئی نہیں، جے روزہ شرط ہے تے صحابی اجے روزہ رکھیا ہی کوئی نہیں۔ اس صحابی جہاد نہیں کیتا، حج نہیں کیتا، عمرہ نہیں کیتا، خیرات نہیں کیتی۔ اس واسطے صحابیت عمل دے نام نہیں، صحابیت کوشش دے نام نہیں، صحابیت کا درجہ جدوجہد دے نام نہیں۔ اور صحابی بندہ اس وجہ تو نہیں بنتا کہ خواہش ہے کہ میں صحابی بنا، صحابی بن جانا، رسول پاک دی جماعت میں شامل ہو جا تے صحابی بن جائے۔ صحابیت ایسا اعزاز ہے، صحابیت ایسا منصب ہے، صحابیت ایسا مرتبہ ہے جہاں میرا رب آپ دیندا ہے جنوں چاہے۔ یہ اختیار میرے اللہ کا، یہ انتخاب میرے اللہ کا۔ اور دیکھیا تے مصطفیٰ نو ابو جہل نے بھی ہے، دیکھیا تے ابو لہب نے بھی ہے، دیکھیا تے امیہ بھی ہے، دیکھیا تے دیگر نے بھی ہے، یہودیاں بھی دیکھیا، عیسائیاں بھی دیکھیا، منافقہ بھی دیکھیا، مشرکہ بھی دیکھیا، بے ایمانہ بھی دیکھیا، اور میرے کافر بھی دیکھیا، اور میرے مصطفیٰ نے بکر بھی دیکھیا، عمر بھی دیکھیا، عثمان بھی دیکھیا، حیدر کرار بھی دیکھیا۔ میرے کی قسمت نہیں وہ صحابی نہیں بن سکے۔ جنہ کا انتخاب میرے اللہ نے کیتا ہے، کوئی فارس جو ہوتا ہے، کوئی حبشے جو ہوتا ہے، اپنا بھی نہیں، جان پہچان بھی نہیں، علاقہ بھی نہیں، تہذیب بھی ایک نہیں، میرے دوستوں خون بھی نہیں، لیکن دوروں بعد اللہ کریم نے محمد مصطفیٰ نے صحابی بنا چاہیے۔ نماز پڑھنے والا نمازی تے بن سکتا ہے، قرآن پڑھنے والا قاری تے بن سکتا ہے،
جہاد کرنے والا مجاہدین دے اندر شامل تے ہو سکتا ہے، اور راہ جہاد وچوں صحیح سالے واپس آنے والا غازی تے بن سکتا ہے۔ میرے دوستو، صحابی اپنے آپ نہیں بن سکتا، صحابی وہ ہوندا ہے جنہیں مصطفیٰ نال وفا کرنی ہے، صحابی وہ بنتا ہے جنہیں مصطفیٰ دی ہاں ملانی ہے، صحابی وہ نے بننا ہے جنہیں اپنی سوچ، اپنی خواہش، اپنی مرضی مصطفیٰ کے اشارے کو قربان کرنی ہے، اور صحابی وہ ہوتا ہے جنہیں مصطفیٰ کی پل پل کے تصدیق کرنی ہے۔ اس لحاظ سے اللہ پاک نے فرمایا صحابی وہ بنے گا جنہوں رب بنائے گا۔ حدیث پاک تے غور کرنا، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ پاک نے دل آپ بنائے، انسانوں آپ پیدا کرنے والا، انسانوں بنان دے بعد پیدا کرن دے بعد خالق کائنات نے اپنے بندیاں دے دل نوں ویکھیا۔ امام الانبیاء فرماندے نے فواجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر العباد، حضور نے فرمایا جدوں اللہ ساری مخلوق دے دلاں نوں ویکھیا، سارے تو بہتر دل محمد مصطفیٰ دا پایا، سارے دلاں تو بہتر دل میرے نبی دا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا فاستغفر لنفسه فبتعثه برسالته، اللہ پاک نے میرا انتخاب فرما لیا، مینو نبی بنا دیتا، مینو رسول بنا دیتا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، فرمایا میرے تو بعد یعنی انبیاء دے بعد پھر اللہ پاک نے ساری مخلوق دے دل ویکھے، نبی پاک دے دل دے بعد انبیاء دے دل دے بعد سب تو بہتر دل کیڑے؟ فوجد قلوب اصحاب خیر القلوب العباد فجعلهم مدعا نبیہ، فرمایا رب نے جدو انبیاء دے بعد ساری مخلوق دے دل ویکھے، صحابہ دے دل سب تو آلہ، ابو بکر دا دل آلہ، عمر دا دل آلہ، عثمان دا دل بہتر، علی دا دل بہتر، طلحہ دا دل بہتر، امام الانبیاء فرمایا رب کریم نے اینا اصحاب نو میرے مقرار بنا دیتا ہے، میرے ساتھی بنا دیتا ہے، میرے یار بنا دیتا، میرے وفادار بنا دیتا، کیونکہ رب کریم نے فرمایا اولئک الذین لم تعلم اللہ محمد التقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اے میرے محبوب، میں جدا انتخاب کراں تیرا یار بنے گا، میں جدا انتخاب کراں تیرا وفادار بنے گا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جنہیں سونیا تیرا یار بننا ہے، جنہیں سونیا تیرا صحابی بننا ہے، جنہیں تیرا ساتھی بننا ہے، وہ دل ظلم بھی ہوئے گا، وہ دل زیادتی بھی ہوئے گی، انہوں کٹنا بھی پائے گا، انہوں گھر بار چھڈنا بھی پائے گا، ظلم دیاں آندیاں چلنیاں نے، ظلم کے طوفان آن گے، کبھی والیا میں تیرو یار کو عطا کراں گا، کٹ جانا قبول ہے، مر جانا قبول ہے، گھر بار چھڈنا قبول ہے، محمد کو چھڈنا قبول نہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ آج بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے نیکوکار، بڑے بڑے مجاہد، ہر سال حج کرنے والے، ہر سال کئی عمرے کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، قرآن دے بڑے بڑے بہترین قاری، اللہ کریم کی قسم دے دنیا کی ہر نعمت مل سکتی ہے، ہر اعزاز مل سکتا ہے، ہر عہدہ مل سکتا ہے، ہر مرتبہ مل سکتا ہے، ہر کوئی چاہے پرائم منسٹر بن سکتا ہے، پریزیڈنٹ بن سکتا ہے، آج کعبے کا امام بن سکتا ہے، آج مسجد نبی کا امام بن سکتا ہے۔ آج کوئی محنت کرے،
جب وہ حج کرے مفتی بن سکتا ہے، استاد بن سکتا ہے، امام بن سکتا ہے، خطیب بن سکتا ہے، محدث بن سکتا ہے، مفسر بن سکتا ہے۔ پھر اللہ کریم نے قسم اٹھا کے کرانا سب کچھ بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا محمد کا صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابیت اللہ پاک دا انتخاب، ذرا توجہ فرما دیا جانا۔ حضرت عبد الرحمن بن عشیلہ، حضرت عبد الرحمن بن عشیلہ المرادی الصنابحی، حضرت امام صنابحی دمشق دے بڑھا بندہ کمزور ہو گیا، امام الانبیاء کی زندگی کے اندر ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، عقیدہ بھی سمجھ لیا، اعمال بھی کر لے، اپنے بیٹا میرا دل کر دے محمد مصطفیٰ نال ملاقات کروں، بیٹا میرا دل کر دے میں مدینہ پاک وچ جاواں، بیٹا میرا دل کر دے امام الانبیاء دی مجلس وچ بیٹھا، اپنے پتراں نال بابا جی مشورہ کر رہے ہیں دمشق دی سرزمین دے اندر، اے بیٹا دل کردا ہے میں امام الانبیاء نوں ملا، امام الانبیاء دی زیارت پال کراں، رب میرے تے جہنم دی اگ حرام کر دے اور قیامت دے دن مینوں اصحاب محمد وچ جمع فرما دے۔ نبی پاک دا دور، حضور دی زندگی دے اندر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہونے والا بیٹا میرا دل کرتا ہے میں نے امام الانبیاء دیکھا، امام الانبیاء دی زیارت پاک کرا، رب مینوں صحابی بنا دے، مومنا بدیو بابا چل پیا دمشق چوں آیا مدینہ پاک دے اندر، جدوں مدینہ طیبہ وچ آندا ہے تے سب تو پہلی ملاقات ہو گئی نام جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ دے نال۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اجنبی بندہ، مسافر بندہ، راہی بندہ، جان پہچان نہیں، نہ عبادہ صنابی نو جانتا نہ امام صنابی حضرت عبادہ نو جانتے ہیں، حضرت امام صنابی فرماتے ہیں او مدینے والیا مینوں امام الانبیاء نو ملا دے، میں حضور نال ملنا چاہنا، امام الانبیاء دی خدمت پاک وچ جانا چاہنا، مینوں دسنا کتھے نے کملی والے محمد دا محل، میرے نبی دا محل کتھے ہے، میرے نبی دا کاروبار کتھے ہے، میں امام الانبیاء دی زیارت پاک کرنا چاہنا۔ بابا جی کتھوں آئے، بیٹا میں دمشق تو چل کے آیا، امام الانبیاء کو ملنا چاہنا، حضور کے نوکراں دے اندر شامل ہونا چاہنا، امام الانبیاء دے غلاماں دے اندر نام لکھانا چاہنا، میں صحابیت کا درجہ پانا چاہنا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخا نکل گئیاں، اکھاں کھل گئیاں، حضرت امام صنابی فرماتے ہیں یا میں تے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ تیرا دل کھلے، میں آپ کملی والے کو ملنا چاہنا، امام الانبیاء کی زیارت پاک کرنا چاہنا، امام الانبیاء کے قدمہ دے اندر حاضری دینا چاہنا۔ دس یار میرا نبی کتے ہے، میرے معبود کتے ہے، میرے نبی دا کاروبار کتے ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئی جا رہے ہیں، اکھاں چھلک گئیاں، آنسو گر رہے نے، آمد نے یار جے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے، لیکن میں دسنا میرے یار محمد کتنے ہیں، میرے معبود محمد کتنے ہیں، میرے امام محمد کتنے ہیں، میرے مرشد محمد کتنے ہیں، میرے نبی محمد کتنے ہیں، میرے رسول محمد کتنے ہیں، اور رحمت للعالمین میں ملنا چاہنا وا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سرکار میرے نماز سے آیا ہے، اس اپنی عبادت کی زیارت سے آیا ہے، جڑے نبی کو ملنا چاہنے آج 5 دن مہینہ کے راتی جنت دے مہمان بن گئے۔ حضور دنیا تو چلے گئے، حضرت صنابی فرماندے نے 5 دن پہلے میں مقام جوفا تے موجود سی، اے جناب امام صنابی رحمت اللہ علیہ تابعی تے بن گئے، صدیق دے نمازی تے بن گئے، صدیق دے مقتدی تے بن گئے، صحابہ دے یار تے بن گئے، حضرات قرآن
دل کی تمنا کیا ہے، دل کی آرزو کیا ہے، دل کی خواہش کی ہے میں بھی صحابی بننے محبوب دے صحابہ کی شامل ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا خواہشاں کے نام صحابی نہیں بنیدا، آرزوؤں دے نال صحابی نہیں بنیدا، اپنی تمنا دے نال کوئی صحابی نہیں بن سکدا، اپنے سفراں دی وجہ تو صحابی نہیں بن سکدا، خاندان دی وجہ تو صحابی نہیں بن سکدا۔ رحمت صحابہ کو فرمایا الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا صحابی او بنے گا کہ دا انتخاب رب آپ فرمائے گا، اور میرا نبی بھی کسے دا انتخاب کر سکدا نہیں کر سکدا، کیونکہ میرے نبی تے چاہندے نے ابو جہل بھی کلمہ پڑھ لے، میرا نبی چاہندے ابو لہب بھی کلمہ پڑھ لے، میرا نبی چاہندے عتبہ بھی کلمہ پڑھ لے، میرا نبی چاہندے شعیبہ بھی کلمہ پڑھ لے، اور مصطفیٰ دی تیار ہوئے نا ایک بندہ رب دی جنت تے چلا جائے، مسلمان ہو جائے۔ میرے نبی دعوت بھی کیتی ہے، تبلیغ بھی کیتی ہے، کوشش بھی کیتی ہے، پیغام بھی پہنچایا، اللہ کی وحی میں سنایا، لیکن اللہ کو فرمانے میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ محبوبہ جنوں میں چاہاں گا تیرا یار بنے گا، جنوں میں چاہاں گا تیرا صحابی بنے گا، جنوں میں چاہاں گا تیری مجلس وچ بیٹھے گا، کیونکہ جڑا صحابی بن جائے گا، فرمایا جڑا تیرے صحابہ دی جماعت وچ شامل ہو جائے گا، اے میرے پاک نبی مینوں اتنا پسند ہے، اودے تو غلطی بھی ہو جائے، اودے تو گناہ بھی ہو جائے، میرا اعلان کرنا اور میرے نبی جو یار میں تواڈے سارے گناہاں نوں معاف کر چھڈیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہوئی امام سنابی، ذرا توجہ فرما دیا جانا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آخری وقت عبادہ بن صامت مدینہ پاک دے اندر پہلے ملے، پہلے ملنے عبادہ بن صامت، انہاں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا چھڈ کے جا رہے ہیں، طبیعت خیج نال خراب ہو گئی، طبیعت بگڑ گئی ہے نا، بیماری دے اثرات نے انج لگ جائے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نو کو پیارے ہو جانے اینا دنیا چھڑ جانی ہے۔ اے ہوئی امام سنابی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت عبادہ بن صامت کل کڑے نے، حضرت عبادہ بن صامت دی تیمارداری فرما رہے ہیں، آپ فرماندے نے دخلت علیہ وهو في الموت مجنون وطن گیا۔ عبادہ نے آخری سال چل رہے ہیں، آخری کڑیاں ہیں، آخری وقت ہے، فبکی تو میں رونا شروع ہو گیا، میری آنکھاں تو آنسو آ گئے، میں رویا، مینوں ویکھیا نہ جناب عبادہ نے، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ماہرن لما تبکی خیر صحابی کیوں رہے ہیں، کیوں رہے ہیں، آنسو نہ آئے، آپ کے روح دے عبادہ میں کیوں رہا تو دنیا دنیا کتاب میرا یار پہلا ملاقات کر رہا ہے، تیرے نال پیار دے محبت تیرا یاراں دی دعائی دا وسط آئے، یار روتے ہی ہے جو یار فرماندے نے میں رونا اس وجہ تو کہ اج تو بعد ملاقات نہیں ہوئے گی۔ حضرت عبادہ بن صامت دے الفاظ تے غور کرنا، آپ فرماندے نے سنا بھئی فواللہ اللہ دی قسم، مینوں اللہ دی قسم ہے میں مر جاواں، میں مر جاواں، میں فوت ہو جاواں، کل قیامت دا دن ہوئے اللہ دی بارگاہ دے اندر میں تیریاں گواہیاں دیواں گا، جے اگر مینوں سفارش دا اختیار دے لا اشفاء
میں تیرے ایمان دیا گواہیاں بھی دیا گا، میں تیرے اسلام دیا گواہیاں بھی دیا گا، میں تیری محبت کی گواہی بھی دیا گا، میں تیری طرف کی گواہی بھی دیا گا، اور میں تیرے نمازاں دیا گواہیاں بھی دیا گا، اور میں تیرے نام اعمال اندر کو غلطی گناہ ملے، مینوں اختیار ملے، میں رب دے دربار اندر تیرا سفارشی بن کے کھڑا بھی ہو جاواں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبادہ فرماندے نے جے رب مینوں اختیار دیتا قیامت دے دن میں تینوں نفع پہنچاواں گا، اور آپ فرماندے نے میں اللہ دے حبیب علیہ السلام کو ایک حدیث سنی، آخری وقت تے آخری لمحات میں آخری کڑیاں نے آخری سال میں ذرا توجہ کرنا، تیرا باپ دنیا کو گیا، تیرا دادا دنیا کو گیا، یار دنیا کو چلا گیا، بیٹا دنیا کو چلا گیا، عزیز دنیا کو چلا گیا، وقت کی جاننا ہے، کسی نو اولاد دی فکر ہے، کسی نو کاروبار دی فکر ہے، کسی نو جائیداد دی فکر ہے، کسی نو رشتہ دار دی فکر ہے، مگر میں عبادہ تیری عظمت تو صدقے قربان جاواں۔ سیدنا عبادہ کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے اس نبی میں رسول پاک کو حدیث سنی ہے، سرکار بیان فرما رہے سن، انہاں کناں نے نبی پاک دے الفاظ نو سنیا، اس دل نے محفوظ کر لیا، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میرے نبی فرما رہے سن، من شاہدہ اللہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا، میرے حبیب نے فرمایا، میرے مرشد نے فرمایا، شان میں فتح عظیم نے فرمایا، رحمت للعالمین فرمایا، اور میرے صحابہ دی جماعت جڑا رب نوں مان لینا لا الہ پڑھ لینا اللہ نال شریک نہیں کرے گا، الہ بھی اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، خالق بھی اللہ، داتا بھی اللہ، رازق بھی اللہ، گھر کے بخش بھی اللہ، رب کے بخش بھی اللہ، رازق آمن بھی اللہ، روزی آمن بھی اللہ، دین والا بھی اللہ، نفل اقسام کا مالک اللہ، جہان بنانے والا اللہ، نظام چلانے والا اللہ، موت و حیات اللہ، تیرے رزق کا مالک اللہ، ایک ایک سال کے جس رب بھی آپ کو بتانے پہلے فرمایا تیرا کہنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا العالمین تیرے علاوہ سجدے دے لائق کوئی نہیں، تیرے علاوہ قیام دے لائق کوئی نہیں، رکوع دے لائق کوئی نہیں، اللہ منن دے لائق کوئی نہیں، مرسل کو صاف دے نہیں، حاجت رہا کوئی نہیں، بگڑی بنانا والا کوئی نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ کل شیء قدیم ہے، یا اللہ تیرے جیسا ہے کوئی نہیں، تیری ذات ہے، اور جڑا کرے اطاعت دے لے اللہ جڑا کرے محمد نے، نبی بھی محمد نے، رسول بھی محمد نے، آقا بھی محمد نے، قابل اتباع بھی محمد نے، وہ سرکار بھی محمد نے، فرمایا جڑا اللہ تیرے رسول تے یقین رکھ لیندے حرم اللہ علیہ النار۔ اور میں رب دا نبی اعلان کر دے رب اے تے جہنم دی اگ نو حرام فرما دے گا۔ اے آخری جملے آخری لفظ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیا جانا، میں عرض کر رہا ہوں سوال جانا، وہ اپنی مرضی کے نام سے آپی نہیں بن سکتا، خواہش کے نام سے آپی نہیں بن سکتا، تمنا کے نام سے آپی نہیں بن سکتا، اللہ
ایک اور چلیا آیا کون ہے؟ سوید بن غفلہ رحمہ اللہ، میں حضور دی زیارت کرنی ہے اور پوچھے سوید بن غفلہ ابن پٹار آدمی ہے، سب کو حضرت سوید رحمہ اللہ دی آئے نا مدینہ پاک دے اندر نیت ارادہ خواہش محمد مصطفیٰ کی زیارت کر کے صحابہ میں شامل ہو۔ آئے مدینہ دے اندر، توجہ فرمانا ذرا، مدینہ پاک دے اندر پہنچ گئے، ویکھیا کہ لوگ آ رہے ہیں، لوگاں دا ازدحام جمع غفیر ہے، لوگاں دی ایک جماعت آ رہی ہے، چلتے ہیں آپ انہاں لوگاں دے قریب چلے گئے، جا کے کہندے مینوں دسو کملی والے نوں ملنا چاہنا، حضور دی زیارت پاک کرنا چاہنا، مومنہ باجی نوں چھوڑو بننا، ان چلے سوید بن غفلہ رحمہ اللہ کہ میں بھی صحابی بننا ہے، میں بھی صحابیت کا درجہ حاصل کرنا ہے، میں بھی ابو بکر عمر عثمان علی دی جماعت وچ اپنا نام رجسٹر کروانا ہے۔ مدینہ پہنچ گئے، مدینہ پہنچ گئے، ویکھیا لوگ آ رہے ہیں، لوگاں دا ایک ازدحام ہے، ایک جماعت آ رہی ہے، آپ دیوانہ وار انہاں لوگاں نال گئے، جا کے کوئی جملہ کیا، اور میرے نبی دے شہر دیو باسیو، میرے محبوب دے شہر وچ رہن والے ہو، اور میرے نبی دے مدینہ پاک دے مکینو، مینوں اے دسو میرا کملی والا محمد کہتے میں حضور کی زیارت کرنا چاہنا۔ یہ جڑی جماعت آ رہی ہے رون لگ پئی، اب سردے داندیاں صاحب اکھاں کھل گئیاں، کوئی جواب نہیں دے رہا، سکت کوئی نہیں، اب بار بار پوچھ لے رہے حضور ملنا، میں امام الانبیاء ملنا چاہنا، میں امام الانبیاء کی مجلس میں ہونا چاہنا، لیکن جواب نہیں، سارے دیتے رہتے غم دیا سامنے، آخر ہمت کر کے ایک صحابی بولے اندر او نبی نو ملنے والے او محبوب دی زیارت آن والے کتوں آئے ہیں، جنہیں پوچھے تو چل کے آیا، محمد مصطفیٰ کا مرید بن کے آیا، میں پوچھے تو چل کے آیا، رسول پاک دی مجلس واسطے آیا، میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا، میں اپنا نام لکھوان واسطے آیا۔ صحابی بولنا، صحابی آدمی کھان کے بڑھیا کام کا کام ہو جڑے کملی والے محمد نو ملنا اسے کملی والے محمد نو دفنا کے اور نبی پاک نو لہر پاک دے اندر اتار کے آ رہے ہیں، نبی پاک نو قبر پاک دے اندر لٹا کے آ رہے ہیں، اور نبی پاک نو رب دی جنت وچ پہنچا کے آ رہے ہیں۔ وہ پتہ لگا کہ چل کے آن والا کہ میں صحابی بن جاواں، نبی دے زمانے میں سفر شروع ہو گیا، لیکن نہیں کے نام کا سفر مصطفیٰ دا صحابی نہیں بن سکیا۔ صحابی کیویں بنے؟ فرمایا غلام حضرت امام مالک رحمہ اللہ بولے، آپ فرماندے نے لوگوں اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو سورہ اخلاص یاد کرواندے ہو، کہندے ہو بیٹا قل هو اللہ یاد کر لے، اوے اپنے بچیاں نو سورہ اخلاص دی تعلیم دیندے ہو۔ امام مالک فرماندے نے او نبی دے امتیو، امام الانبیاء نال پیار کرن والو، او جویں اپنے بچیاں نو سورہ اخلاص یاد کرواندے ہو، اسی طرح اپنے بچیاں نو محمد مصطفیٰ دے صحابہ دی محبت بھی یاد کروایا کرو۔ سیرت دسو نبی دی جماعت دی، اخلاق دسو صحابہ دا، کردار دسو صحابہ دا، ذرا توجہ کرنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ آذرا انہاں دے فتوے تے غور کر لے۔ ایک عالم کہندا امام ذرا سوال کردا ہے، کہندا امام جی رسالت دسو جڑا اللہ پاک دی توحید دا انکار کردا ہے، جڑا اللہ پاک دی ذات دا انکار کردا ہے، او دے بارے تہاڈا کی فتوی ہے؟ مومنہ پاک دے کرنا۔ حضرت امام ذرا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اور جیڑا اللہ دی ذات دا، اللہ دی توحید دا، اللہ دے افعال دا، اللہ دے جناب صفات دا انکار کرے وہ بندہ کون ہے؟ پتہ جے کون ہوندا ہے؟ کافر۔ وہ بندہ کافر ہے جڑا اللہ دا انکار کرے وہ مسلمانوں تسی گواہی دے لو قیامت نو کام آئے گی۔ اور جڑا اللہ دی توحید دا انکار کرے وہ کون ہے؟ جڑا اللہ دی ذات دا انکار کرے کون؟ کافر۔ دوسرا سوال امام ابو زرعہ تو کہنا امام صاحب ادھر سنا جڑا اللہ دی ذات دا انکار کرے وہ تے کافر ہے، جڑا اللہ دی توحید دا انکار کرے وہ تے کافر ہے، تے جڑا امام الانبیاء دی رسالت دا انکار کرے وہ کون ہے؟ کافر۔ اللہ دی ذات دا انکار کرے پھر بھی کافر، مصطفیٰ دی رسالت دا انکار کرے پھر بھی کافر ہے۔ اگلا سوال قابل توجہ، کہنے لگا امام صاحب جڑا نبی پاک نے صحابہ دی عدالت دا انکار کرے، صحابہ دے ایمان دا انکار کرے، جڑا صحابہ دی صحابیت دا انکار کرے تو امام صاحب کی آخیا وہ کون ہے؟ نہیں، کافر نہیں۔ توجہ کرنا، فرمایا جڑا اللہ دا انکار کرے وہ کافر، حضور دی رسالت دا انکار کرے تے وہ بھی کافر۔ فرمایا جڑا صحابہ دی عدالت تے ایمان دا انکار کرے وہ سب تو بڑا کافر ہے، بڑا کافر۔ سوال کرنے والا پھر سوال کرتا ہے، آندا امام صاحب سب تو بڑی ذات میرے اللہ دی، اس تو بعد کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او دے تو بعد صحابہ نے تسی آکھیا رب دا منکر بھی کافر، حضور دی رسالت دا منکر بھی کافر، تے صحابہ دے جڑا عدالت تے ایمان تے شک کرے وہ بڑا کافر۔ سمجھ نہیں آئی؟ حضرت امام فرمانے نے اللہ سب کو بڑا ہے، کوئی شک نہیں، او دے بعد امام الانبیاء کوئی شک نہیں، اللہ بھی برحق کے، اللہ بھی حق کے، قرآن بھی حق کے، نبی بھی حق کے، اسلام بھی حق کے، دین بھی حق کے، جنت بھی حق کے، جہنم بھی حق کے، سب حق کے، لیکن اس حق نو محفوظ کر کے، اس حق نو محفوظ کر کے ساڈے تک پہنچان والے نبی دے صحابی نے۔ اور جیڑا صحابہ دا انکار کرے گا، عدالت و امامت دا انکار کرے گا، رب دا انکار کرے گا، کلے رب دا انکار کرے، کلے اللہ دا انکار کرے گا، محبوب دا انکار کرے، صرف نبی دا انکار کرے گا، جیڑا صحابہ دے امام دا انکار کرے، رب دی دعوت پہنچان والے صحابہ، نبی دی شریعت پہنچان والے صحابہ، پیغمبر دی رسالت پہنچان والے صحابہ، پیغمبر دا دین پہنچان والے صحابہ، اور پیغمبر دا اخلاق پہنچان والے صحابہ، کردار پہنچان والے صحابہ، دعوت پہنچان والے صحابہ۔ اور جیڑا صحابہ دا انکار کرے گا، رب دا بھی منکر ہے، نبی دا بھی منکر ہے، قرآن دا بھی منکر ہے، دین دا بھی منکر ہے، ایمان دا بھی منکر ہے، روزے دا بھی منکر ہے، حج دا بھی منکر ہے، زکات دا بھی منکر ہے، عمرے دا بھی منکر ہے، قیام دا بھی منکر ہے، فتاو دا بھی منکر ہے۔ آپ دنیا دے اندر دیکھو، آپ ریسرچ کر، آپ تحقیق کر، اور جدے سینے دے اندر صحابہ دی محبت نہیں ہوئے گی، اللہ دی قسم باقی کہنا، اور کردار دے اندر ایمان دی جھلک نہیں ہوئے گی، صحابہ دی محبت نہ ہوئے، دین دا پیار نہیں ہوئے گا، دینی دے کو نفرت تے مل سکتی ہے، دہشت تے مل سکتی ہے، تنازع تے مل سکتا ہے، اختلاف تے مل سکتا ہے، لڑائی تے مل سکتی ہے، جھگڑا تے مل سکتا ہے، منافقت تے مل سکتی ہے، کفر تے مل سکتا ہے، بدعت تے مل سکتی ہے، نہ قرآن ملے گا نہ حدیث ملے گی، اور سینے دے اندر قرآن تے حدیث ملے گی، جڑے سینے دے اندر محمد دے صحابہ دی محبت ہوئے گی۔ اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایماندارو ایمان دا قبول جدا ایمان ابو بکر عمر عثمان علی حیدر درار کے سامنے کا نماز یہ نہ جیسی ہوگے تے کرو کردار یہ نہ جیسا بنائیں تے کرو نظریہ یہ نہ جیسا بنائیں تے کرو میں آگ نہیں آندہ فرمایا پائینا آمانو بمثلی ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وسيجزيهم الله کیوں نبی پاک دیا صفتاں ویکھنیاں نے میرے نبی دے صحابہ نو دیکھیا کر اور نبی دیا صفتاں اللہ نے محفوظ کیتیاں نے خوبیاں نو محفوظ کیتے ہے صحابہ دیا زندگیاں دے اندر انج سمجھ اور نبی دے کردار دا مجموعہ دیکھنا ہے میرے نبی دے یاراں نو ویکھیا کر آکھیں گا گل سمجھ نہیں آئی اور میرے نبی دی صداقت نو ویکھنا ہے میرے ابو بکر نو دے ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالی اور میرے نبی دی صداقت نو دیکھنا ہے میرے ابو بکر نو دیکھ حضور دی عدالت نو دیکھنا ہے میرے فاروق نو دیکھ نبی پاک دی سخاوت تے حیا نو دیکھنا ہے میرے عثمان نو دیکھ میرے نبی دی شجاعت تے بہادری نو دیکھنا ہے میرے علی نو دیکھ اور میرے نبی دی امانت و دیانت نو دیکھنا چاہیے ابو عبیدہ ابن جراح نو دیکھ اور میرے نبی دے قرآن پڑھن دے انداز میں ابی بن کعب نو دیکھ اور میرے نبی دی آواز دا حسن ویکھنا ہے میرے بلال دی اذان نو ویکھیا کر اور میرے نبی دے جہاد دا انداز ویکھنا ہے جناب خالد بن ولید نو ویکھیا کر اور پیغمبر دی سیاست نو ویکھنا چاہنا ہے میرے امیر معاویہ نو ویکھیا کر کہو رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا قابل توجہ میرے نبی نے حضور نے فرمایا انتم تتمون سبعین اور میرے نبی دے امتیوں تواڈے تو پہلا کنیاں امتاں نے پتہ جے تواڈے تو پہلا اللہ نے کنیاں امتاں پیدا کیتیاں نے میں اس وجہ تو کو پوچھ لینا کہ کوئی گل کرا تے کوئی رونا نہ بن جائے نبی پاک نے فرمایا تواڈے تو پہلا 69 امتاں اللہ نے تانوں 70ویں امت بنایا ہے تہاڈی گل ہو رہی ہے صحابہ نو سمجھایا صحابہ بھی یہی امت ہے نا فرمایا انتم تتمون سبعین امہ تسی 70ویں امت ہو تواڈے تو پہلا باقاعدہ امتاں 69 نے تواڈے دے اندر تے انہاں امتاں دے اندر فرق کی ہے امام الانبیاء نے فرمایا آدم دی بے امت نوح دی بے امت خلیل دی بے امت زمین دی بے امت کلیم دی بے امت روح اللہ دی بے امت فرمایا الیاس دی بے امت ابراہیم دی بے امت شعیب دی بے امت الیاس دی نبی کہا کی تمبے میرا نبی کی فرمایا ہے فرمایا میرے معبود سنا ایک امری والے سنا تتمون سبعین امہ فرمایا اللہ نے تانوں 70ویں امت بنایا ہے تسی اللہ دی 70ویں امت ہو حضور دی امت 70ویں امت ہے فرق کی ہے تواڈے پہلے نبیاں دی امت دے اندر فرمایا ہے میرے صحابہ میری امت دے اندر پہلیاں امتاں دے اندر فرق کی ہے پہلے نبیاں دے بھی صحابی نے میرے بھی صحابی نے میرے صحابہ دے اندر پہلے نبیاں دے صحابہ دے اندر فرق کی ہے انتم خیرها انتم خیرها واکرمها اللہ صحابہ دی محبت ہوئے نا دل میں جتے بے اختیار ہی بندہ کہندا ہے سبحان اللہ میرے نبی دے یار تے میرے نبی دے وفادار حضور نے فرمایا تو اڈے تو پہلا 69 امتاں تے تسی ہو 70ویں امت تے میرے صحابیوں تو اڈے اندر تے پہلے نبیاں دے صحابہ اندر فرق کی ہے
انتم خیر تسی ہونا ساریاں دے امام ہو. مفہوم ہے تسی ساریاں تو بہتر ہو. کی مطلب ہے انہاں چ بڑے بڑے امام نے تسی ساریاں دے امام ہو, ساریاں دے سردار ہو, ساریاں تو والا ہو, ساریاں تو بہتر ہو, ساریاں تو افضل ہو, سب تو نرالا ہو, سب تو والا ہو. پیغمبر نے فرمایا تم خیرھا انتم خیرھا. میری امت آگے جیسا آپ نے کسی نے جنابی بنایا نہیں, کسی کا شخصی بنایا نہیں. اللہ پاک نے تانوں سارے نبیاں دے سارے صحابہ دی اعلیٰ تے افضل بنا دیتا ہے. اگلے جملے تے غور کر, اگلے جملے تے غور کر. فرمایا انتم خیرھا, او تسی بڑے چنگے ہو, تسی بڑے اچھے ہو, تسی بڑے بہتر ہو, تسی بڑے خیر والے ہو, تسی بڑے مالان ہو, تسی بڑے عزت ہو. تے نال میرے نبی فرمایا واکرمھا واکرمھا اللہ. میرے صحابیو اللہ دی مخلوق وچ بڑے بڑے عزتاں والے نے, اللہ دی مخلوق وچ بڑیاں بڑیاں شاناں والے نے, بڑے بڑے مقام والے نے. اللہ نے بڑے بڑے اپنے محبوب کا نام فرمائے نے, لیکن میں رب دا نبی محمد اعلان پیا کردا جے واکرمھا اللہ. وہ سب تو زیادہ, سب تو زیادہ اللہ دے نزدیک جنہاں دی عزت ہے, جڑے عزت والے نے اللہ پاک نے میرے صحابی بنا دیتے نے. اللہ پاک دے نزدیک سب تو زیادہ عزت والے پیغمبر دے صحابی نے. اور آخری بات پہ کر دیا جانا جن کو تحفظ کرنا حضرت کے اندر ٹائم پہ رفائم پہ محایدت کرنا ہے. لیکن آخری جملے سے غور کرنا, امام الانبیاء حبیب خدا محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے. اینا جملیاں تے غور کر. اج کوئی ذاکر بولدا ہے, اج خطیب بولدا ہے, اج خطیب بولدا ہے, اج کسے دی قلم چلدی ہے, اج کسے دی زبان چلدی ہے, اج کسے دی سوچ چلدی ہے. اے اللہ دی قسم ہے صحابہ دے خلاف لکھدا ہے, صحابہ دے خلاف بولدا ہے, صحابہ دے خلاف تانقلی کردا ہے, صحابہ دی سیرت دے کردار دے اندر اعتراض کردا ہے. اور میرے پاک نبی صحابہ تے بیٹھے نے. آؤ نظر تصور دی دنیا دے اندر ابو بکر بھی بیٹھے, عمر بھی بیٹھے, عثمان بھی بیٹھے, علی بھی بیٹھے. میرے نبی اپنے یاراں وچ بیٹھے نے, اپنے محباں وچ بیٹھے نے, اپنے وفاداراں وچ بیٹھے نے. پیغمبر علیہ السلام نے ایک بات کہی ہے, حضرات ذرا تم ہی پلے بن لے. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابیو جدو میری مجلس دے اندر بیٹھ دیو نا, دیکھو نا انسان ہے, انساناں دے انساناں نال اختلاف ہو جاندے ہیں. انسان کو کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے, انسان کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے, انسان کوئی شکایت ہو سکتا ہے. اور میرے پیغمبر اپنے صحابہ نوں فرما رہے نے, اور میری مجلس میں بیٹھ گئے کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی کی شکایت نہ کرے. نہیں سمجھے. فرمایا جدو میری مجلس وچ بیٹھ دے ہو اور میرے صحابی ہو کسے صحابی دا گلا نہ کریا کرو, میرے کسے یار دا شکوا نہ کریا کرو. کی مطلب ہے جے کوئی اونچ نیچ ہو جائے, کوئی تلخی کلامی ہو جائے تے معاف کر چھڑیا کرو, دل پاک تے صاف کر لیا کرو. اور میرے یارو میری مجلس وچ بیٹھو, میرے کسے صحابی دا شکوا نہیں کرنا, کسے دا گلا نہیں کرنا, کیونکہ میں محمد دا دل کردا نہیں. میری مجلس کے اندر بیٹھو, آٹا نبی تہاڈی مجلس وچ جائے, تہاڈے پیغمبر دا دل ایک ایک صحابی دے واسطے پاک تے صاف, تاکہ میرے دل دے اندر کسے صحابی دے واسطے غصہ نہ ہوئے, کوئی ایسی جذبات سختی مارے نہ ہو. جدو بیٹھنا میں ایک دوجے دے خیر دا کلمہ کہنا ہے, ایک دوجے دی تعریف کرنی ہے, جدو بیٹھنا ہے ایک دوجے دی خیر خائی کرنی ہے. اے میرا نبی صحابہ نو کہہ رہے ہو میرے صحابیو, او میرے
صحابیوں میرے کسے یار دا گلا نہیں کرنا، میرے کسے یار دا شکوا نہیں کرنا، میرے کسے یار دی شکایت نہیں کرنی، اور جیڑا نبی اپنے صحابہ منع کر دے، ایک عام امتی، ایک عام خطیب اٹھ کے، عام ادیب اٹھ کے، عام لائٹر اٹھ کے، عام مصنف اٹھ کے، عام ذاکر اٹھ کے، عام بندہ اٹھ کے میرے نبی دے صحابہ کے تنقید کرے، اللہ دی قسم ہے میرے نبی نو برداشت نہیں ہوئے گا، میرے نبی نو پسند نہیں ہوئے گا۔ اے نہ عمل لے کے آؤ، نمازاں لے کے آؤ، حجاں لے کے آؤ، عمرے لے کے آؤ، صدقہ خیرات لے کے آؤ، اور میرا نبی کرے نو میری مجلس سے دور ہٹا دے، میری نگاہ کو دور کر دے، کیونکہ تینوں میرے صحابی پسند نہیں، میرے امتی پسند نہیں، جنہوں میرے صحابہ نال پیار نہیں، کملی والا کبے مینوں اس امتی نال پیار۔ پھر دعا کر، سچے دل نال دعا کر چھڈ، اللہ مینوں تینوں صحابہ دی سچی محبت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ صحابہ دی عظمت رفت بلندی اگلے جمعے دے اندر عرض کراں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، میری تیری زندگی کردار سیرت صحابہ جیسا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔